اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے صارم الدین ابن ناظم الدین صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داری۔ یہ حفظ الدوام کے طالب علم ہیں اور قالی دولت خان کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ محترم و معزز اساتذہ اکرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے گستاخ رسول اور ہماری ذمہ داریاں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب و مقرب نہ جانا جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں باپ، اولاد اور باقی اشخاص سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا شروع دن سے یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق کے بغیر ایمان کا دعویٰ باطن اور غلط ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآنی نصوص، احادیث مبارکہ، عمل صحابہ، فتوی ائمہ اور اجماع امت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس کے معافی کو ہرگز قبول نہ کیا جائے، اور وہ لوگ خسرت دنیا والآخرہ کے عملی مصداق ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آئیے اب واضح طور پر گستاخ رسول کا انجام دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دیا۔ ایک اور جگہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابی جلد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی کو گالی دے اسے قتل کیا جائے، اور جو آپ کے اصحاب کو گالی دے اسے کوڑے مارے جائے۔ اسی طرح ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے دشمن کی خبر لیں گا، تو حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا۔ میرے دوستو، فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن اس دن بھی 6 آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اگر کعبے کے پردے کے نیچے بھی پاؤ تب بھی قتل کر دو، کیونکہ یہ گستاخان رسول ہے۔ ان میں حباب بن اسود، ابن ابی سرح، مقیدہ بن صبابہ، حویرث اور ابن خطل شامل تھے۔ اس کے علاوہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخان رسول کی لمبی فہرست شامل ہے، جن کی گردنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اڑا دی اور بعض پر قدرت عذاب نازل ہوا، جن میں اجمالی طور پر ابو لہب، ابو جہل، ابو رافع، ام جمیل وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے ایک نظر فتوی ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ گستاخان رسول کی کیا سزا سناتے ہیں۔ امام محمد بن ابراہیم ابن المنذر فرماتے ہیں کہ عام اہل علم کا یہ اجماع ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کی حد قتل ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں میں مسلمانوں میں سے کسی فرد کو نہیں جانتا جو گستاخ رسول کی سزا قتل واجب ہونے میں اختلاف کرتا ہو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان ہو یا کافر نبی کو گالی دے
نبی کو گالی دے یا ان کی توہین و تنقیص کرے اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے بلکہ فوراً قتل کر دیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو شخص نبی کو گالی دے مسلم ہو یا کافر اسے قتل کرنا واجب ہے، اور یہی عام اہل علم کا موقف ہے۔ ان تمام اقوال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ گستاخ رسول کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ غازی علم دین سے لے کر غازی عامر چیمہ تک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ جن و بشر پر شر گوارا کر نہیں سکتا، شاہ جن و بشر پر شر گوارا کر نہیں سکتا، کہ حملہ ذات علی پر گوارا کر نہیں سکتا، رہے سر میرا تسلیم ہے لیکن عقیدت پر چلے نشتر گوارا کر نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کی شان اقدس میں یہ بے باکی، صحافت اس قدر ہو سر گوارا کر نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔